بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں سمن بخاری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بھارت میں فلم دی کشمیر فائلز کی نمائش کرنے والے سینما ہال جہالت کے مرکز بن چکے ہیں، جہاں ہندوتوا کے کارکنوں کو مسلمانوں کے لیے اپنی گہری نفرت کو ہوا دینے کی کھلی چھٹی حاصل ہے اور وہ مسلمانوں کی نسل کشی کا بے دریغ مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مذکورہ فلم میں کشمیری پنڈتوں کے خلاف تشدد کی من گھڑت کہانی بیان کر کے فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دی گئی ہے، جنہیں بھارتی حکام نے 1990 میں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت وادی کشمیر میں اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور کیا تھا، تاکہ کشمیریوں کی پرامن جدوجہد آزادی کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس وائرل ہیں جن میں ہندو انتہا پسندوں کو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 170 منٹ کی فلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ پنڈتوں کی حالت زار کے بارے میں سچ دکھانے کے لیے فلم کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں نے فلم کو ٹیکس فری قرار دیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے ملازمین کو فلم دیکھنے کے لیے آدھے دن کی چھٹی کا اعلان کیا، جبکہ کرناٹک اسمبلی کے اسپیکر نے قانون سازوں کو فلم دیکھنے کی دعوت دی۔ محمد زبیر نامی صحافی نے پریشان کن ویڈیوز شیئر کی ہیں جن میں تھیٹروں میں ہندو جتھوں کو مسلمانوں کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فلم کے ناقدین نے خبردار کیا تھا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکانا ہے اور اس کی ریلیز کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ناقدین کی رائے کو درست ثابت کیا ہے۔ غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی حکومت جس طریقے سے دی کشمیر فائلز کو فروغ دے رہی ہے اور کشمیری پنڈتوں کے درد کو ہتھیار بنا رہی ہے، اس سے اس کی ناپاک نیت واضح ہے۔ فلم ساز وویک رنجن اگنی ہوتری کی نفرت و مسلم مخالف فلم دی کشمیر فائلز کو کچھ دن قبل ریلیز کیا گیا تھا۔ فلم ساز وویک رنجن اگنی ہوتری کی نفرت اور مسلم مخالف فلم دی کشمیر فائلز نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھا دی اور سینماؤں میں بھی مسلم مخالف نعرے گونجنے لگے۔ دی کشمیر فائلز کو چند دن قبل ہی ریلیز کیا گیا تھا، جس کی کہانی اور ہدایات وویک رنجن نے دی ہیں، جبکہ وہ فلم کے شریک پروڈیوسر بھی ہیں۔ وویک رنجن کی اہلیہ اداکارہ پلوی جوشی نے بھی فلم میں اہم کردار ادا کیا ہے، جنہیں ایک طرح سے پاکستانی مہرے کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے۔ فلم میں انوپم کھیر اور متھن چکرورتی جیسے سینئر اداکاروں نے کشمیری پنڈتوں کے کردار ادا کیے ہیں۔ فلم کی کہانی 1990 میں مقبوضہ کشمیر میں کی گئی نسل کشی پر مبنی ہے، لیکن حیران کن طور پر فلم میں مسلمانوں کے بجائے پنڈتوں کی نسل کشی کو دکھایا گیا ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دی کشمیر فائلز میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کشمیر ہندوؤں کی سرزمین تھی، جہاں مسلمانوں نے دہشت گردی کر کے پنڈتوں کی نسل کشی کر کے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ فلم کی ریلیز کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سمیت حکومتی وزراء اور حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی نے بی جے پی کے رہنما اور عام ہندو بھی اس کی تعریفیں کرتے دکھائی دیتے ہیں اور مسلمانوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ کرناٹک میں مسلمانوں پر حجاب پر پابندی لگائی گئی تھی۔ مودی سرکار کے انتہا پسند مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔